دریائے چناب کے کنارے آباد ہمارا وہ چھوٹا سا گاؤں، ہری بھری فصلوں اور کچے پکے مکانوں کا ایک ایسا گلدستہ تھا جہاں وقت کی رفتار بہت سست محسوس ہوتی تھی۔ میں اس وقت 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ بستہ کندھے پر لٹکائے اسکول جانا، واپسی پر کھیتوں کی پنگھٹیوں پر دوڑنا اور شام کو ابا کے ساتھ مال مویشیوں کو باڑے میں باندھنا، یہی میری کل کائنات تھی۔ ابا فضل الدین ایک محنتی کسان تھے جن کے چہرے کی جھریاں محنت کی عظمت کو گواہی دیتی تھیں، اور وہ اکثر کہتے تھے، فراز پتر، یہ زمین ہماری ماں ہے اور یہ دریا ہمارا محافظ۔ لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہی محافظ ایک دن بھپٹ کر سب کچھ نگل لے گا۔ اس سال گرمیوں کچھ زیادہ ہی شدید تھی اور پہاڑوں پر برف پگھلنے کی خبریں ریوڑ پر گردش کر رہی تھیں۔ پھر اچانک خبر آئی کہ پڑوسی ملک نے دریا میں اضافی پانی چھوڑ دیا ہے۔ پہلے تو کسی نے سنجیدگی سے لیا ہی نہیں، کیونکہ چناب کے برسوں سے ایسی سرکشی نہیں دکھائی تھی، لیکن پھر راتوں رات منظر بدل گیا۔ دریا کی لہریں بھپڑنے لگیں اور پانی کناروں کو توڑ کر بستی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ایک سیاہ رات تھی جب گاؤں کی مسجد سے بلند ہونے والے اعلانات نے نیند اڑا دی۔ لوگو، ہوشیار ہو جاؤ، سیلابی ریلا گاؤں میں داخل ہو رہا ہے، اپنی جانیں بچاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ پانی کسی بھوکے اژدہے کی طرح گھروں میں گھس جا رہا تھا۔ لوگ اپنے مال مویشی، زیورات اور عمل بھر کے جمع پونجی چھوڑ کر صرف اپنی جانیں بچانے کے لیے محفوظ مقامات کی طرف بھاگنے لگے۔ میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابا نے جلدی سے ہمیں ایک اونچی جگہ پر پہنچایا جہاں حکومت کی امدادی کشتیوں کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ گاؤں کی مسجد جو کبھی سکون کا مرکز تھی، اب وہاں سینکڑوں لوگ جمع تھے اور ہر چہرہ خوف سے زرد تھا۔ حکومت کی طرف سے ہیلی کاپٹر اور الیکٹرک مشینوں کشتیوں کے وعدے تو ہوئے، مگر گھنٹے گزرتے گئے اور پانی کی سطح بلند ہوتی گئی۔ جنہیں تیرنا آتا تھا وہ اپنی ہمت کر کے دریا کے سینے پر نکل پڑے۔ کچھ نے لکڑی کے تختوں کا سہارا لیا۔ اسی افراتفری میں ایک مقامی ملا اپنی پرانی سی لکڑی کی کشتی لے کر آیا۔ میرا خاندان، پڑوسی کی فیملی اور کچھ لوگ، کل ملا کر 10 بچے، 8 خواتین اور 2 مرد، میرے ابا اور پڑوسی اس میں سوار ہوئے۔ کشتی جب بھپرے ہوئے پانی کے درمیان پہنچی تو لہروں کے تھپیڑوں نے اسے کسی کھلونے کی طرح ڈولانا شروع کر دیا۔ ملاح کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، وزن بہت زیادہ ہے، اگر 2 بندے کم نہ ہوئے تو وہ ہم سب ڈوب جائیں گے۔ ایک خاموشی چھا گئی۔ زندگی اور موت کے اس ترازو میں پلڑا موت کی طرف جھک رہا تھا۔ میرے ابا نے پڑوسی کی طرف دیکھا، شاید ایک خاموش معاہدہ ہوا۔ ابا نے بلند آواز میں کہا، ہم اترتے ہیں۔ ملاح، تم ان بچوں کو اور عورتوں کو کنارہ لگا دو۔ میں نے ابا کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ملاح سے کہا، بس اب دیر نہ کرو۔ ابا اور پڑوسی نے بھپرے ہوئے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ وہ تھوڑی بہت تیراکی جانتے تھے، مگر وہ سیلاب کے بے رحم طاقت سے ناواقف تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ پانی کی سطحوں پر لہرا رہے تھے۔ ہم سب ان کی زندگی کے لیے چلا رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن چند ہی لمحوں میں وہ دونوں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ کشتی ہچکولے کھاتی ہوئی ایک عارضی ریلیف کیمپ کے قریب پہنچی۔ ہم سب زندہ تو بچ گئے، لیکن ہمارا سائبان چھن چکا تھا۔ کیمپ میں گزارے ہوئے وہ دن کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھے۔ ایک وقت کا کھانا ملتا، وہ بھی چھین جھپٹ کر۔ ماں کی آنکھیں دریا کے رخ پر جمی رہی، اس امید میں کہ شاید لہریں ابا کو واپس لے آئیں، مگر وہاں صرف منڈیالہ پانی تھا اور بربادی کی داستانیں۔ 1 مہینہ گزر گیا، نہ ابا کا پتہ چلا، نہ پڑوسی کا۔ ہم نے بوجھل دل سے یہ تسلیم کر لیا کہ انہوں نے ہمیں زندگی دینے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جب سیلاب اترا اور ہم اپنے گاؤں واپس پہنچے تو وہاں کچھ بھی ویسا نہیں تھا جیسا ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ ہماری زرخیز زمینوں پر اب ریت کے ٹیلے تھے اور ہمارا گھر کی جگہ صرف ملبہ بچا تھا۔ لیکن سب سے بڑا صدمہ ابھی باقی تھا۔ گاؤں کے بااثر اور طاقتور لوگوں نے، جن کے پاس اسلحہ اور سیاسی تعلقات تھے، ہماری اور دوسروں کے غریبوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر لیا۔ میری بیوہ ماں پٹواریوں کے پیسے پیچھے بھاگتی گئی، تحصیلدار کے دفتر میں روتی رہی، مگر کسی نے اس یتیم کے بچے کا حق واپس نہ دلایا۔ میں چھوٹا تھا، بے بس تھا، صرف میری ماں کی بے بسی دیکھ کر خون کے آنسو رو سکتا تھا۔
میرا اسکول ٹوٹ چکا تھا، اساتذہ جا چکے تھے، ہمارا اپنا گاؤں جہاں کی مٹی سے ہمیں پیار تھا اب ہمیں اجنبی لگنے لگا۔ مایوس ہو کر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب یہاں رہنا ممکن نہیں، اور ہم اپنے سب کچھ لٹا کر ایک نئے امتحان کے لیے روانہ ہو گئے ملتان۔ ملتان گاؤں کی مٹی سے بچھڑنا ایسا تھا کہ جیسے جسم سے روح کھینچ لی گئی۔ ہم 3 نفوس تھے، میں، میری ماں اور میری چھوٹی بہن، جو ایک پرانی بس کے ٹوٹے ہوئے صوفے پر بیٹھے ملتان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ماں کی گود میں ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی جس میں شاید زندگی کے کچھ جمع پونجی چند نشانیاں، اور ان کی آنکھوں میں وہ ویرانی تھی جو صرف ایک بیوہ اور بے گھر عورت کے حصے میں آتی ہے۔ ملتان ایک بڑا شہر تھا، اس کی گرم ہوا اور اجنبی چہرے ہمیں ڈرا رہے تھے۔ ہمارا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں تھا، نہ کوئی ٹھکانہ تھا۔ ملتان پہنچ کر ہم نے ایک کچی بستی کے کنارے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا، جس کی چھت تپتی دھوپ کو روکنے میں ناکام رہتی۔ ماں نے پہلے چند دن شہر کی گلیوں میں کام کی تلاش میں گزار دیے۔ وہ لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی یا صفائی کا کام ڈھونڈتی رہتی، لیکن شہر کی بے حس آڑیں آتی رہتی۔ کبھی کوئی کہتا کہ تم تو نو وارد ہو اور ہم تم پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں، تو کبھی کوئی غریب کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا۔ گھر کا آٹا ختم ہو چکا تھا اور بہن بھوک سے بلک رہی تھی۔ وہ منظر میری غیرت پر ایک ایسا زخم ہے جو آج بھی ہرا ہے۔ میری ماں، جس نے گاؤں میں ہمیشہ سر اٹھا کر زندگی گزاری تھی، مجبوری کے ہاتھوں اس نہج پر پہنچ گئی کہ اسی سڑک کے کنارے ٹریفک سگنل پر ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا۔ جب میں نے دور کھڑے ہو کر دیکھا کہ میری ماں گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور لوگ حقارت سے انہیں دیکھ رہے ہیں، تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں اس وقت چھوٹا ضرور تھا، لیکن اس دن میں نے بچپن کو وہیں سڑک کے کنارے دفن کر دیا اور فیصلہ کیا کہ اب میں اس خاندان کو مرد بنوں گا، اور میں نے ایک گیراج اور لکڑی کے گودام میں مزدوری شروع کر دی تاکہ ماں کو اس ذلت سے نکال دوں۔ سارا دن بھاری لکڑیاں اٹھانے سے میرے معصوم ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے۔ پسینہ میرے ہاتھوں میں چبھتا، لیکن میری ذہن میں صرف ایک ہی لگن تھی، مجھے پڑھنا ہے اور اپنی ماں کا کھویا ہوا وقار واپس لانا ہے۔ ایک دوپہر جب سورج سوا نیزے پر تھا اور میں تپتی سڑک پر لکڑی کا ایک بڑا تختہ کندھے پر لادے لے جا رہا تھا، ایک موٹر سائیکل میرے قریب سے گزری۔ اس پر سوار شخص نے مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن میں ان کی پشت دیکھ کر ہی پہچان گیا کہ یہ وہی شفیق وجود ہے جس کی تلاش میں میری روح بھٹک رہی تھی۔ ماسٹر صاحب، احمد صاحب، میں نے اپنی پوری قوت سے آواز دی۔ موٹر سائیکل کو بریک لگی، ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ماسٹر صاحب نے مڑ کر دیکھا۔ ان کے سامنے ایک میلا کچیلا لڑکا کھڑا تھا جس کے چہرے پر گرد جمی ہوئی تھی اور جو پسینے میں شرابور تھا۔ انہوں نے اینک کو ٹھیک کی اور میری طرف حیرت اور دکھ کے ملے جلے جذبات سے دیکھا۔ فراز، کیا یہ تم ہو بیٹا؟ ان کی آواز میں وہی پرانی شفقت تھی جس نے میرے صبر کا بند توڑ دیا۔ میں نے لکڑی کا تختہ نیچے گرایا اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے انہیں سب بتا دیا، سیلاب کی تباہ کاری، ابا کا لہروں میں ڈوب جانا، زمینوں پر ناجائز قبضہ، ماں کی بے بسی اور ہماری یہ کمر پسی۔ ماسٹر صاحب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، فراز، تم یتیم نہیں ہو جب تک تمہارا یہ استاد زندہ ہے۔ تمہارا باپ فضل الدین ایک عظیم انسان تھا، اس نے دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ میں ان کے خون کو یوں سڑکوں پر رلنے نہیں دوں گا۔ ماسٹر صاحب اسی وقت مجھے ساتھ لے کر ہمارے اس چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہاں کی حالت دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے ہمیں حکم دیا کہ اپنا سامان سمیٹو۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے آئے۔ ان کا گھر بہت بڑا تو نہیں تھا، لیکن ان کا دل سمندر سے بھی زیادہ وسیع تھا۔ انہوں نے ہمیں گھر کا ایک کمرہ دے دیا اور سختی سے منع کیا کہ کوئی ہم سے کرایہ نہیں لے گا۔ انہوں نے سب سے پہلے میری ماں کے ہاتھ میں کچھ رقم تھمائی اور کہا، بہن، یہ قرض نہیں ہے، یہ اس بھائی کا حصہ ہے، حق ہے جو اپنے شاگرد کے خاندان پر واجب ہے۔ اگلے ہی دن انہوں نے میرا اور میری بہن کا داخلہ ایک اچھے اسکول میں کروا دیا۔ انہوں نے میری ماں کو ایک سلائی مشین خرید دی تاکہ وہ گھر بیٹھے عزت کے ساتھ کچھ کما سکیں،
اور ان کا وقت بھی اچھا گزرے۔ ماسٹر صاحب صرف ہمیں پناہ دے کر خاموش نہیں بیٹھے، ان کے اندر کا انصاف پسند انسان بیدار ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ فراز، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو، تمہاری زمینیں، تمہارا حق، وہ میں واپس لے کر رہوں گا۔ وہ اسکول سے واپسی پر کچہریوں کے چکر لگاتے، اپنے پرانے شاگردوں کو اور تعلقات کو استعمال کرتے تاکہ ہمارے گاؤں کے بااثر قبضہ گروپ کے خلاف کارروائی ہو سکے۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک طویل اور کالی رات کے بعد سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی ہے۔ ماسٹر صاحب کی بیٹی شائستہ، جو مجھ سے تھوڑی چھوٹی تھی، وہ میری بہن کی بہترین دوست بن گئی تھی، اور ماسٹر صاحب کا گھر ہمارے لیے ایک قلعہ بن گیا جہاں اب کوئی خوف نہیں تھا۔ ماسٹر عزیز احمد صاحب کے گھر میں ہمارا قیام زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں سے ہماری تقدیر نے ایک نئی کروٹ لی۔ وہ صرف ایک استاد نہیں، بلکہ وہ اس اجنبی شہر میں ہمارے لیے ایک شجرے سایہ دار بن گئے تھے۔ ان کے پاس گھر کے اس ایک کمرے میں ہمیں وہ سکون ملا جو ہمیں سپنوں کے درمیان بھی میسر نہیں آ رہا تھا۔ ماسٹر صاحب کا ایک ہی نصب العین تھا، تعلیم۔ وہ اکثر شام کو مجھے اپنے پاس بٹھاتے اور کہتے، فراز بیٹا، غریبی اور بے بسی کا بدلہ صرف قلم سے لیا جا سکتا ہے۔ اگر تم پڑھ لکھ گئے تو کوئی تم سے تمہارا حق نہیں چھین سکے گا۔ 1 سال تک ہم ان کے زیر سایہ رہے۔ اس دوران ماسٹر صاحب نے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم ان پر بوجھ ہیں۔ وہ صبح اسکول جاتے اور واپسی پر کچہریوں، پٹواریوں اور خانوں اور اپنے پرانے تعلقات کے دروازے کھٹکھٹاتے۔ وہ ہمارے گاؤں کے اس بااثر قبضے گروپ کے خلاف ایک نئی ایسی قانونی دیوار کھڑی کر رہے تھے جس کا تصور ان جابروں نے بھی نہیں کیا تھا۔ آخرکار ماسٹر صاحب کی انتھک محنت رنگ لے آئی۔ قانون حرکت میں آیا اور وہ زمین ہمارے باپ دادا کی نشانی تھی، ناجائز قابضین کی چنگل سے آزاد کرا لی گئی۔ جب ہمیں زمین کی واپسی کی خبر ملی تو ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ہم نے ماسٹر صاحب کے مشورے سے زمین کا کچھ حصہ فروخت کیا تاکہ ملتان میں اپنا ایک چھوٹا سا لیکن ذاتی گھر بنا سکیں۔ باقی زمین ٹھیکے پر دے دی گئی، جس کا سالانہ 10 لاکھ روپے ٹھیکے آنا لگا۔ اب ہماری مالی حالت مستحکم ہوتی جا رہی تھی۔ گھر میں خوشحالی لوٹ آئی تھی، لیکن اس خوشحالی کے پیچھے ماسٹر صاحب کا وہ خلوص تھا جس کا کوئی مول نہیں تھا۔ وقت کسی بہتے دریا کی طرح اپنی رو میں گزرتا گیا۔ میں نے اپنی تمام تر توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی۔ دن رات ایک کر کے میں نے مقابلے کا امتحان کی تیاری کی تھی، جبکہ میری بہن نے میڈیکل میں اپنا لوہا منوایا۔ سالہ سال کی جدوجہد کے بعد وہ دن آیا جب میری بہن کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ جڑ گیا اور میں پولیس کے اعلیٰ امتحان پاس کر کے SP لگ گیا۔ یہ میری ماں کی دعاؤں اور ماسٹر صاحب کی تربیت کا ثمر تھا۔ میری پہلی پوسٹنگ راولپنڈی میں ہوئی۔ سرکاری مصروفیات، ٹریننگ اور ذمہ داریوں کی بوجھ تلے دب کر دنیا اتنی تیز ہو گئی کہ اپنوں کے لیے وقت نکالنا محال ہو گیا۔ میں نے کئی بار ماسٹر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا وہ پرانا نمبر جو میرے پاس تھا وہ مسلسل بند ملتا تھا۔ ان کی بیٹی شائستہ یا کسی اور فیملی ممبر کا نمبر میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ جیسے ہی تھوڑی فرصت ملے گی ملتان جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر شکریہ ادا کروں گا، مگر آج وہ اور کل کے چکر میں کئی سال بیت گئے۔ ان برسوں میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بہت نام کمایا۔ میری شادی دانیہ سے ہوئی تھی، جو ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور مزاج میں تھوڑی ضدی اور خود پسند تھی۔ میری بہن اپنے گھر کی ہو چکی تھی اور ماں اب میرے ساتھ راولپنڈی میں رہتی تھی، لیکن میرے دل کی کسی گوشے میں ہمیشہ ایک کسک باقی رہتی تھی، ماسٹر عزیز احمد کا وہ احسان جو میں نے ابھی تک نہیں اتارا تھا۔ پھر قدرت نے ایک بار پھر کھیل کھیلا۔ میرا ٹرانسفر راولپنڈی سے واپس ملتان ہو گیا۔ شہر بدل چکا تھا، سڑکیں چوڑی ہو گئی تھیں اور بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی تھیں، لیکن میری یادوں میں وہی پرانا ملتان اور ماسٹر صاحب کا وہ چھوٹا سا گھر محفوظ تھا۔ میں نے سوچا اب میں SP بن کر جاؤں گا تو ماسٹر صاحب کتنے خوش ہوں گے۔ وہ فخر سے ہمیں کہیں گے کہ دیکھو
یہ میرا شاگرد ہے۔ میں وردی میں ملبوس اپنے سرکاری گاڑی میں ماسٹر صاحب کے پرانے پتے پر پہنچا، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس گھر کے مرکزی دروازے پر ایک بڑا سا زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ دیوار سے پلاسٹر جھڑ چکا تھا اور وہاں ایک عجیب سی ویرانی کا راج تھا۔ میں نے پڑوسی سے دریافت کیا تو بوڑھے شخص نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اس گھر کی طرف اور کہا کہ بیٹا، ماسٹر صاحب تو کئی سال پہلے انتقال کر گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد حالات ایسے بدلے کہ ان کی بیٹی شائستہ نے یہ گھر فروخت کر دیا اور کہیں چلی گئی تھی۔ سنا تھا اس کی شادی ہو گئی ہے، لیکن اب وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ وہ انسان جو دوسروں کے گھر بساتا تھا، ان کا اپنا گھر یوں اجڑ گیا۔ میں ایک مجرم کی طرح وہاں کھڑا رہا۔ مجھے اپنی کامیابی، اپنی وردی اور اپنے رتبے پر ندامت ہونے لگی۔ میں نے عہد کیا کہ میں ملتان کا چپا چپا چھان ماروں گا، لیکن اپنے محسن کی نشانی شائستہ کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ ملتان میں میری تعیناتی کو ابھی چند ہی روز گزرے تھے، لیکن میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے محکمہ جاتی ذرائع استعمال کیے، پرانے ریکارڈز کھنگالے، مگر شائستہ کا کہیں سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ماسٹر صاحب کی وفات کی خبر نے میرے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ایک ایسا انسان جس نے ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی دی تھی، میں اس کے آخری وقت میں بھی اس کے پاس نہ تھا۔ یہ پچھتاوا میرے سونے نہیں دیتا تھا۔ ایک رات مجھے میرے مخرج نے اطلاع دی کہ شہر کے مضافات میں واقع ایک پرانے ہوٹل المنظر میں کچھ مشکوک سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ اطلاع پکی تھی کہ وہاں پر نہ صرف جسم فروشی کا اڈہ چل رہا تھا، بلکہ کچھ نوجوان لڑکیوں کو زبردستی وہاں قید کر کے ان سے غلیظ دھندا کروایا جا رہا تھا۔ بحیثیت ایس پی یہ میرا فرض تھا کہ میں اس گنگی کو خاتمہ کرتا۔ میں نے فوراً اپنی ٹیم تیار کی اور رات کے پچھلے پہر اس ہوٹل پر چھاپہ مار دیا۔ ہوٹل کے اندر کا منظر انتہائی کریخت تھا۔ ہر طرف شراب کی بو اور سگریٹ کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ پولیس کو دیکھتے ہی وہاں پگدڑ مچ گئی۔ ہم نے موقع پر موجود مجرم کو گرفتار کیا اور ان کمروں کے تالے توڑے تھے جہاں لڑکیوں کو رکھا گیا۔ جب ان لڑکیوں کو ہال میں جمع کیا تو وہ سب خوف سے کانپ رہی تھیں، اپنی چادروں میں منہ چھپائے ہوئے رو رہی تھیں۔ میں ایک ایک کر کے سب کے چہرے دیکھ رہا تھا تاکہ ان کے بیانات ریکارڈ کیے جا سکیں کہ اچانک میری نظر ایک کونے میں کھڑی لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی دیوار سے ٹیک لگائی سسکیاں لے رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے سر اٹھایا میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ نقش، وہ نگار، وہ آنکھیں جو کبھی ذہانت سے چمکتی تھیں، اب ان میں صرف ذلت اور نا امیدی کا زہر تھا۔ وہ شائستہ تھی، ماسٹر عزیز احمد کی بیٹی۔ میرے محسن کی غیرت، میرا سر چکرانے لگا، خون آنکھوں میں اتر آیا۔ شائستہ میرے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا تھا۔ اس نے جب میرا نام سنا اور میری وردی پر لگے ستارے دیکھے تو اس نے شرمندگی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور زور زور سے رونے لگے۔ میں نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ باقی سب کو تھانے لے جائیں، اس لڑکی کو میں خود ڈیل کر لوں گا۔ میں اسے ایک الگ کمرے میں لے گیا اور غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات سے چلایا، شائستہ، یہ تم کیا کر رہی تھی؟ تمہیں اپنے خاندان کی عزت کا، اپنے عظیم باپ کا نام کا ذرا بھی خیال نہیں تھا؟ تم اس گندگی میں کیسے گر گئیں؟ شائستہ کی آنکھوں آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، فراز بھائی، آپ نے صرف یہ جگہ دیکھی ہے، ذرا میرے گھر کے حالات تو دیکھیں۔ کاش آپ نے اس رات چھاپہ نہ مارا ہوتا تو شاید میں بھوک سے مر جاتی، مگر آج میں ابھی تک بے داغ ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اس جگہ لے گئی جسے وہ گھر کہتی تھی۔ وہ ملتان کے ایک پسماندہ علاقے میں ایک ٹوٹا پھوٹا کھنڈر نما گھر تھا جس کی چھت کا آدھا حصہ غائب تھا۔ وہاں دو چھوٹے بچے فرش پر پرانی بوری بچھائے بھوک سے نڈھال سو رہے تھے۔ شائستہ نے اپنی داستانِ غم سنانی شروع کر دی۔ ابا کی وفات کے بعد سب بدل گیا۔ شوہر نے جوا کھیلنا اور نشے کی لت میں سارا گھر بار بیچ دیا اور آخر میں مجھے طلاق دے کر غائب ہو گیا۔ میں ان بچوں کے ساتھ سڑک پر آ گئی تھی۔
میں لوگوں کے گھروں میں کام مانگنے گئی، مگر جہاں جاتی لوگ کام کے بدلے میری عزت کا سودا کرنے کی کوشش کرتے۔ جب کہیں سے کچھ نہ ملا تو میں نے ہوٹل کے پچھلے دروازے سے بچا ہوا کھانا اٹھانا شروع کر دیا تاکہ بچوں کا پیٹ بھر سکوں۔ لیکن زمانے کی نظریں بہت ظالم ہے فراز بھائی۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عورت آدھی رات کو ہوٹل کیوں جاتی ہے۔ انہوں نے مجھے طوائف کا نام دے دیا۔ اب تو ہوٹل والوں نے بھی بچا ہوا کھانا دینا بند کر دیا تھا۔ پہلی بار میں نے مجبور ہو کر اس کالے دھندے کے لیے قدم بڑھا لیا تھا۔ آپ آ گئے، خدا کی قسم اگر آپ اس رات نہ آتے تو میری عزت لوٹ جاتی۔ شائستہ کی باتیں سن کر میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ وہ بچی جس کے ساتھ میں نے بچپن گزارا، جس کے باپ نے ہمیں سڑکوں سے اٹھا کر محلوں تک پہنچایا، وہ آج خود روٹی کے ایک نوالے کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگانے چلی تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب شائستہ کی ذمہ داری میری ہے، اور میں اسے اور اس کے بچے کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ میری بیوی دانیہ ایک عورت ہونے کے ناطے شائستہ کا دکھ سمجھے گی، مگر میں غلط تھا۔ جیسے ہی میں شائستہ کو لے کر گھر میں داخل ہوا، دانیہ نے ایک ایسا ہنگامہ کھڑا کر دیا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ عورت، یہ کون ہے؟ اور اس بد کردار کو تم میرے گھر میں کیوں لے کے آئے ہو؟ دانیہ کی آواز میرے گھر میں گونج رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ دانیہ یہ میرے استاد کی بیٹی ہے، یہ مجبور ہے، اس پر بہت برا وقت آیا ہے، مگر دانیہ کی انا اور شک نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے صاف کہہ دیا یا تو یہ عورت اس گھر میں رہے گی یا میں۔ دانیہ کی چیخو پکار نے گھر کی در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے نزدیک شائستہ محض ایک مشکوک عورت تھی جسے اس کا شوہر آدھی رات کو ایک بدنام ہوٹل سے چھاپے کے دوران اٹھا لایا تھا۔ میں نے دانیہ کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے میں لے جانے کی کوشش کی تاکہ اسے تفصیل سے سب بتا سکوں، لیکن اس نے جھٹکے سے میرا ہاتھ چھڑا دیا۔ فراز، تم ایک پولیس افسر ہو، جذباتی بننا تمہیں زیب نہیں دیتا، دانیہ حقارت سے بولی۔ کون سا استاد، کون سی بیٹی؟ اس زمانے میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ یہ عورت اپنا انجام خود لکھ چکی ہے، اسے ابھی کے ابھی یہاں سے نکالو۔ شائستہ جو برآمدے میں اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگائے سمٹی کھڑی تھی، دانیہ کی باتیں سن کر لرز اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کے بچوں کے میلے کپڑوں پر گر رہے تھے۔ میں نے دانیہ کو سختی سے خاموش کروایا اور کہا کہ دانیہ، یہ وہ گھر ہے جو میرے استاد کی بدولت ہمیں ملا ہے۔ وہ ہماری زمینیں واپس نہ دلواتے تو آج تم جس محل میں رہ رہی ہو اس کا وجود نہ ہوتا۔ شائستہ کہیں نہیں جائے گی، یہ اس وقت تک یہاں رہے گی جب تک میں اس کے لیے کوئی مستقل حل نہیں ڈھونڈ لیتا۔ دانیہ نے غصے سے اپنا سامان سمیٹا اور اسی وقت اپنے میکے چلی گئی۔ اسے یقین تھا کہ میں اس کے پیچھے آؤں گا اور اس کی منتیں کروں گا، کیونکہ اس کی انا ہمیشہ میری محبت پر غالب رہتی تھی۔ لیکن اس وقت میرے سامنے ایک محسن کا قرض تھا جو برسوں سے میرے کندھوں پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ اگلے چند دن میرے لیے کسی کڑی آزمائش سے کم نہ تھے۔ میری ماں شائستہ کو دیکھ کر زاروں قطار روتی رہی اور اسے دلاسا دیتی رہی، لیکن دانیہ نے پیچھے سے محاذ کھول دیا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو میرے خلاف کر دیا اور طلاق کی دھمکیاں دینے لگے۔ میں کئی بار اسے منانے گیا، اس کے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر، خدا کے لیے ایک مجبور عورت کا حال سمجھو، وہ پاک دامن ہے، اسے حالات نے توڑا ہے۔ مگر دانیہ کا ایک ہی مطالبہ تھا، پہلے اس عورت کو نکال کر آؤ، پھر میں قدم رکھوں گی۔ میں جب مایوس ہو کر واپس گھر لوٹا تو دیکھا کہ شائستہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے گلیوں میں ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ اپنی عزت نفس کی خاطر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں شہر کے کنارے بہتی ایک نہر کے پاس پہنچا۔ وہاں دور ایک سائے کو دیکھ کر میرے قدم جم گئے۔ شائستہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ نہر کی پٹری پر بیٹھی تھی اور اس کی نظریں پانی کے گہرے بہاؤ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ منظر بالکل ویسا ہی تھا جسے برسوں پہلے میرے ابا کی موت کے وقت چننا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ یہاں لہریں خاموش تھیں
مگر ارادہ خطرناک۔ میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ میں نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ شائستہ نے روتے ہوئے کہا، میری طرف دیکھا اور فراز بھائی، میں آپ کا بستا ہوا گھر اجاڑنے کی وجہ نہیں بننا چاہتی۔ میری قسمت میں ٹھوکریں ہی لکھی ہیں۔ میں اپنی زندگی ختم کر لوں گی تو شاید آپ کی بیوی واپس آ جائے۔ میں نے اسے ڈانٹا اور زبردستی گاؤں گہڑی میں بٹھا کر میں نے اسے سمجھایا کہ خودکشی کوئی حل نہیں ہے۔ میں نے اپنی ایک دیرینہ دوست شاہد سے رابطہ کیا جو ایک فلاحی ادارہ چلاتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ فی الحال شائستہ کو وہاں شفٹ کرنا ہی بہتر ہے تاکہ میرے گھر کا ماحول مزید خراب نہ ہو۔ میں اسے وہاں چھوڑ کر آیا اور وعدہ کیا کہ اس کے بچوں کی تعلیم اور اس کی کفالت کا ذمہ داری میں خود لوں گا۔ گھر واپس پہنچا تو میز پر ایک لفافہ رکھا تھا۔ یہ دانیہ کی طرف سے بھیجا گیا قانونی نوٹس تھا جس میں اس نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ سمجھی تھی کہ میں اس کا بچھڑنا برداشت نہیں کر پاؤں گا اور شائستہ سے ناطہ توڑ لوں گا۔ میں نے آخری بار اسے فون کیا، دانیہ، میں شائستہ کو ایک ادارے میں چھوڑ آیا ہوں، اب واپس آ جاؤ۔ دوسری طرف سے دانیہ کی مغرور آواز آئی، نہیں، جب تک تم مجھے یہ لکھ کر نہیں دیتے کہ تم اس عورت اور اس کے بچوں سے زندگی بھر کبھی نہیں ملو گے، میں واپس نہیں آؤں گی۔ مجھے طلاق دے دو۔ اگر تم اس کی مدد کر سکتے ہو یا کرنا چاہتے ہو۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ دانیہ نے کبھی مجھ سے یا میرے جذبات سے محبت کی ہی نہیں تھی۔ اسے صرف اپنی ملکیت اور انا سے پیار تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور قلم اٹھا لیا۔ قلم کی جنبش نے کاغذ پر وہ لکیریں کھینچ دیں جنہوں نے میرے اور دانیہ کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ میں نے اسے طلاق دے دی تھی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن اس عورت کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن تھا جس کے دل میں انسانیت کے لیے ہمدردی کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ دانیہ نے اپنی انا کی خاطر اس رشتے کی قربانی دے دی۔ اسے یقین تھا کہ میں اس کے بغیر بکھر جاؤں گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ کچھ فیصلہ ضمیر کے آواز پر کیے جاتے ہیں۔ طلاق کے بعد میں سیدھا اس ادارے میں پہنچا جہاں شائستہ مقیم تھی۔ وہ وہاں ایک کونے میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی خوف اور بے یقینی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے دانیہ کو طلاق دے دی ہے تو وہ ششد رہ گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا فراز بھائی؟ میری وجہ سے آپ کا گھر اجڑ گیا، وہ تڑپ کر بولی۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھ کر سکون سے کہا، شائستہ، جو گھر ایک مجبور کی مدد کرنے سے اجڑ جائے وہ گھر تھا ہی نہیں۔ اب میں تمہیں یہاں مزید نہیں رہنے دوں گا۔ میری ماں اکیلی ہے اور اس گھر کو ایک ایسی بیٹی کی ضرورت ہے جو اسے اپنا سمجھے، نہ کہ بوجھ۔ میں نے اپنی ماں کی مرضی اور مکمل خوشی کے ساتھ شائستہ سے نکاح کر لیا۔ وہ نکاح کسی جذباتیت کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک فرض کی تکمیل اور ایک پاکیزہ رشتے کا آغاز تھا۔ جب میں شائستہ کو دلہن بنا کر گھر لایا تو میری ماں نے اسے گلے سے لگا لیا اور زاروں قطار رو رہی۔ ان کی دعاؤں میں وہ سکون تھا جو مجھے برسوں سے میسر نہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شائستہ نے میرے گھر کو واقعی جنت بنا دیا۔ وہ میرے ماں کی ایسی خدمات کرتی گئیں کہ وہ اس کی اپنی سگی ماں ہو۔ میرے گھر کے وہ کونے جو دانیہ کے دور میں صرف تلخ کلامی اور تکبر سے بھرے رہتے تھے، اب وہاں کہکہے اور اپنائیت کا راج تھا۔ شائستہ کے دونوں بچے اب اسکول جاتے اور مجھے ابو کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے میرے ابا اور ماسٹر عزیز احمد کی روحیں مجھ سے خوش ہیں۔ دوسری طرف قدرت کا اپنا انصاف، مکافات عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کچھ عرصے پہلے مجھے پتہ چلا کہ دانیہ نے اپنے بھائیوں کی ضد پر ایک بوڑھے شخص سے شادی کر لی تھی جو خود کو بہت بڑا حکیم کہتا تھا۔ وہ شخص دراصل ایک نوسر باز اور جعلی حکیم تھا جو غیر قانونی ادویات بیچنے کے جرم میں گرفتار ہو گیا۔ دانیہ کی وہ تمام انا اور غرور خاک میں مل گیا۔ آج وہ ایک قسم پسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے پاس نہ وہ دولت رہی اور نہ وہ رتبہ جس پر وہ اتراتی تھی۔ کاش اس نے اس رات میری بات مانی ہوتی اور اپنے دل پر تھوڑی سی جگہ بنا لی ہوتی، کسی دوسرے کے لیے پیدا کر لی ہوتی۔ آج شائستہ سے میری شادی کو پورے 5 سال گزر چکے ہیں۔
ان 5 سالوں میں مجھے ایک بار بھی اپنی سابقہ بیوی کی یاد نہیں آئی، کیونکہ شائستہ نے مجھے وہ محبت اور سکون دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ شام کے وقت جب ہم صحن میں بیٹھتے ہیں تو اکثر تذکرہ جناب کی اس سیلاب کا ہوتا ہے، وہ سیلاب جس نے ہم سے وہ سب کچھ چھین لیا تھا، لیکن اسی سیلاب کی لہروں نے ہمیں ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جہاں انسانیت اور اظہار کی جیت ہوئی۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے محسن کا قرض اتار دیا ہے۔ میں نے ایک گرتی ہوئی زندگی کو تھام لیا اور بدلے میں اللہ نے مجھے ایک مکمل اور خوشحال خاندان عطا کر دیا۔ زندگی واقعی ایک گول دائرہ جیسی ہے، جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہی گھوم پھر کر آپ کے پاس ضرور آتا ہے۔